للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس وقت ہم مدنی چینل پر جاری سلسلہ فیضان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں موجود ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں پر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے زندگی گزارنے کے انداز، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی نیکی کی دعوت کا جذبہ، ان کے اوقات کو کس انداز سے کارآمد بنانے کا ان کے اندر جذبہ تھا، ان باتوں کو ہم اس مبارک سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی روایت ہم نے سن رکھی ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مبارک سلسلے میں ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ علیہم الرضوان کی مبارک سیرت کو سنیں گے، تو ان نفوس قدسیہ کی مبارک زندگی کے ذکر کو سن کر انشاءاللہ اپنے جھولیوں کو اللہ کی رحمتوں سے بھرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مبارک زندگی کے حوالے سے سنتے ہیں۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص، لقب فاروق اور والد کا نام خطاب تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے بڑے سخت دشمن تھے، جیسا کہ یہ ہم نے بارہا سنا ہے، اور آپ کے اسلام کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ایمان کی دولت سے اسلام کے سب سے بڑے جان نثار بن گئے۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ اسلام کے دشمن تھے، اور پھر جب مسلمان ہو گئے تو ایسے اسلام کے شیدائی بن گئے، ایسے اسلام کے محافظ بن گئے کہ آپ کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ آ جایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے، اور حکمرانی کا ایسا بہترین نظام اختیار فرمایا کہ پوری دنیا نے ان اصولوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی حکمرانی کا انتظام ترتیب دیا۔ تقریباً 11 برس یعنی 11 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور سن 24 ہجری میں ایک مجوسی کے حملے سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کو مدینہ طیبہ میں شہادت کا رتبہ ملا، اور آپ کی یہ دعا بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، یعنی اپنی راہ میں مجھے شہادت نصیب فرما، اور اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مسلمانوں کی ماں ہیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، آپ جب یہ دعا سنتی تو کہتی کہ آپ کو یہ دونوں باتیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ یعنی مدینہ طیبہ میں آپ شہادت کی دعا کرتے ہیں، تو مدینہ طیبہ میں کیسے جنگ ہو سکتی ہے؟
جنگ ہوگی تو آپ کو یوں شہادت ملے گی، تو مدینہ طیبہ میں جنگ تو نہیں ہو سکتی، تو آپ کو کیسے یہ شہادت مل سکتی ہے؟ آپ یہ دعا کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ اللہ جہاں چاہے اپنے فیصلے کو وجود عطا فرما سکتا ہے۔ یعنی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہمارے امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بھی اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کرتے ہیں، جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اس کو شامل کرتے ہیں اور یوں دعا کرتے ہیں: اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنے اشعار میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں موت مانگا کرتے ہیں کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، فیضان سنت جو امیر اہل سنت کی مایا ناز شورائے آفاق تصنیف ہے، اس کے درس کا جو طریقہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے آخر میں جو دعائیں کرنے کا سلسلہ ہے اور جو دعا مانگی جاتی ہے، اس میں بھی امیر اہل سنت نے اس خواہش کو شامل کیا ہے کہ اے اللہ، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت کی ہمیں موت نصیب فرما۔ تو آئیے ہم سب اس مدنی چینل کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہمارا آخری وقت ہو، جب ہماری سانس کی ڈوری ٹوٹنے کو ہو، تو ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمانا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیار نصیب فرمانا، مدینہ طیبہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت نصیب فرمانا، اور جس طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری بارگاہ میں اے اللہ التجا کرتے تھے، ہم بھی تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جو دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ہمارے سلسلے فیضان صحابہ میں شامل ہیں، یہ یاد رکھیے کہ جس نے لمبی جد و جہد کے بعد علم اور تجربے میں اپنا حصہ پایا ہو، اس کی ہر بات گہرے معنی لیے ہوئے ہوتی ہے، اور وہ جب بولتا ہے تو علوم کے سرے کو بتاتا ہے۔ جب وہ تبصرہ کرتا ہے، کسی بات پر تبصرہ کرتا ہے، تو اس کا تبصرہ بڑے ذخیرہ کتب کا خلاصہ ہوا کرتا ہے، یعنی اس کی بات صرف بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بات بڑے ذخیرہ کتب کا ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ ہوا کرتا ہے۔ وہ جب اپنے تجربات بیان کرتا ہے تو اس تجربات کے پیچھے برسوں کے پھیلے ہوئے سفر کو چند منٹوں میں وہ سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ جب مشورہ دیتا ہے، یعنی جس نے اپنی عمر کے ایک حصے کو علم اور تجربے میں گزاری ہے اور جس نے اس میں سے زیادہ حصہ حاصل کیا ہے، وہ جب مشورہ دیتا ہے ایسا شخص، تو اس کے مشورے کے پیچھے نشیب و فراز، کامیابی اور ناکامی کی ایک طویل کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے جس سے وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا ہر لفظ ایک کتاب ہوا کرتا ہے، اس کے ہر بول، اس کی ہر تقریر ایک پورے کتب خانے کا خلاصہ ہوا کرتی ہے۔ اور جو ایسے نفوس قدسیہ کی صحبت میں رہتا ہے، جو ایسے نیک اور صالح شخص کی صحبت میں رہتا ہے، تو وہ اس حیثیت میں ہوتا ہے کہ صاحب صحبت نے، یعنی جس کی صحبت میں بندہ ہے، جس بزرگ کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہے، جس بزرگ کے فیضان سے اپنے دامن کو بھر رہا ہے، اس بزرگ نے جو چیز ایک عمر صرف کر کے حاصل کی ہے، اس کو وہ چند لمحات صرف کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چند وہ باتیں، چند آپ کے وہ اقوال، چند وہ مدنی پھول
کہ جو بہت زیادہ گہرے معنی رکھتے ہیں. آئیے ان میں سے کچھ مدنی پھولوں کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا، جس میں لکھا کہ عمل میں قوت اور پختگی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ تم آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا کام کرو اور کون سا نہ کرو، اور یوں بہت سارے کام رہ جائیں گے. اگر تمہیں دو کاموں میں اختیار دیا جائے جن میں سے ایک کام دنیا کا ہو اور دوسرا آخرت کا، تو آخرت والے کام کو دنیا والے کام پر ترجیح دو، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اللہ کی کتاب سیکھتے رہو، کیونکہ اس میں علوم کے چشمے اور دلوں کی بہار ہے، یعنی قرآن سے دل کو راحت نصیب ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول سنا، یہ مدنی پھول سنا، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو. آئیے اس مدنی پھول کی کچھ وضاحت سنتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کو جب آفتاب یعنی سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے، آج اگر کوئی بھلائی کر سکتا ہے تو کر لے، آج کے بعد پھر کبھی میں واپس نہیں لوٹوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، وقت کے قدردان یہ بڑے بڑے رتبے حاصل کر لیتے ہیں. وقت کی قدر کرنے والے یہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتے ہیں. وقت کی قدر کرنے والے یہ اپنے اوقات کو اس انداز سے صرف کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی رضا پا لیتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک میں صوفیاء کرام کے پاس رہا، ان کی صحبت سے مجھے دو باتیں معلوم ہوئی. آئیے میں اور آپ ان دو باتوں سے اپنے دامن کو بھرتے ہیں، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ان مدنی پھولوں کو سجا لیتے ہیں. فرماتے ہیں ایک یہ کہ وقت تلوار کی مانند ہے، آپ اس کو کسی عمل میں کاٹیے، ورنہ حسرتوں میں مشغول کر کے وہ آپ کو کاٹ دے گا. اور دوسری یہ کہ اپنے نفس کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر آپ نے اسے اچھے کاموں میں مشغول نہ رکھا تو وہ آپ کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا. قربان جائیے ہمارے امیر اہل سنت، شیخ طریقت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک زندگی پر اور آپ کے مدنی پھولوں پر جو آپ نے ہمیں عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ کرنے کے کام کرو ورنہ شیطان نہ کرنے کے کاموں میں تمہیں مشغول کر دے گا. واقعی امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر تم نے اپنے اس نفس کو اچھے کاموں میں مشغول نہ رکھا، اگر تم نے اسے اچھے اور نیک کاموں کی طرف متوجہ نہ رکھا تو پھر یہ تمہیں برائی کی طرف مائل کر دے گا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے دین کو، اپنے اوقات کو اچھے کاموں میں مشغول کرنے کے لیے ہم وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اس طریقے کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اوقات کو درست استعمال کرنے والے بن جائیں گے، ہم اپنے اوقات کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرنے والے بن جائیں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ہمیں اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں. ان مدنی انعامات میں زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل ہمیں دیا گیا ہے
ایک خود احتسابی کا نظام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے۔ تو آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم اپنے پورے دن کا ایک جدول سنتے ہیں کہ ہمیں کس انداز سے اپنے دن کو گزارنا ہے، اور کس انداز سے ہم دن کو گزاریں تو ہمارا کام غافل چیزوں میں نہیں جائے گا، ہمارا کام غیر ضروری چیزوں سے بچ جائے گا۔ گزاریں گے نا انشاءاللہ؟ تو آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سنتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے دن کا آغاز کریں، اور جب دن کا آغاز ہو جائے تو کس طریقے سے اپنے اس پورے دن کو نیکیوں میں صرف کرتے ہوئے ہم جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو ہمارا پورا دن جو ہم نے گزارا اس کو جب ہم دیکھیں تو ہمیں افسوس نہ ہو بلکہ خوشی ہو کہ الحمدللہ آج کا ہمارا دن یہ نیکیوں میں بسر ہوا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ہم سنتے ہیں، نماز فجر کے لیے جب بیدار ہوں تو ہر وقت باوضو رہنے کی نیت کے ساتھ وضو فرما کر نماز کی نیتیں کر کے، اس کے لیے سید امیر اہل سنت نے نیتوں والا ایک کارڈ بھی ہمیں عطا فرمایا کہ جس کی برکت سے ہم نماز کی نیتیں کر سکتے ہیں۔ نماز کی نیتیں کر کے تحیۃ الوضو کی نیت کے ساتھ سنت قبلیہ ادا کی جائے، پھر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلے جائیں، اور مسجد میں جا کر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع اور خضوع کی کوشش کرتے ہوئے نماز فجر ادا کی جائے۔ بعد نماز پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے۔ ہر نماز میں اسی طرح اہتمام کیا جائے۔ اب یہ دیکھیے، بہت سارے ہمارا مدنی انعامات پر بھی عمل ہوتا رہے گا، یعنی اس طریقے سے اس جدول کے مطابق اس انداز سے ہم اپنے دن کو گزاریں گے تو بہت سارے مدنی انعامات پر ہمارا عمل یہ ہو جائے گا۔ جن نمازوں میں نفل ہیں ان کے نفل بھی پڑھیے۔ ہمیشہ اذان و اقامت کے وقت خاموش ہو جائیے اور جواب دیجیے۔ کم از کم روزانہ 2 گھنٹے مدنی کاموں کے لیے ضرور صرف کیجیے۔ ہم نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنا، یہ مدنی پھول سنا کہ آج کے کام کو کل پر نہیں چھوڑنا ہے۔ تو یہ آج کے کام ہمارے ذمے ہیں، ہم اس کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد فیضان سنت سے درس کی ترکیب کی جائے، اور فیضان سنت کے درس کے بعد نماز فجر کے بعد جو فیضان سنت کا درس ہوگا اس کے بعد کنز الایمان، جو کہ سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا شورۂ آفاق ترجمہ قرآن ہے، اس کنز الایمان شریف سے ترجمہ اور صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا اس پر جو حاشیہ ہے خزائن العرفان، یا مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان کا جو اس پر حاشیہ کنز الایمان شریف پر ہے نور العرفان، ان دونوں میں سے کسی ایک حاشیے سے اس کی تفسیر کا بیان یہ پڑھا یا سنا جائے۔ پھر جب آفتاب طلوع ہو جائیں تو اس کے 22 یا 25 منٹ کے بعد اشراق اور چاشت کے نفل ادا کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ اگر نماز اشراق اور نماز چاشت میں وقت باقی ہو تو انفرادی عبادت یعنی تلاوت اور اوراد و وظائف وغیرہ کی ترکیب بنائی جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنا دن جب گزارتے ہیں، جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، جب ہم دن کا آغاز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہوں کے معاملے میں بہت زیادہ غیر محتاط ہوتے ہیں، اپنی زبان کے معاملے میں بہت زیادہ غیر محتاط ہوتے ہیں، ہم اپنے دیگر اعضاء کے معاملے میں بہت زیادہ غیر محتاط ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ جو جدول ہمیں بتایا گیا، جو آگے بتایا جا رہا ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم مکمل طریقے سے سنتوں بھرا اپنا دن گزار سکیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، زبان کی حفاظت کے پیش نظر قفل مدینہ سے متعلق، یعنی زبان کو گناہوں سے بچانا، غیر ضروری گفتگو سے بچانا،
یہ اس کے لیے ان چند مدنی انعامات کے نفاذ میں ہی عافیت ہے۔ مثلا ضروری بات بھی کم لفظوں میں لکھ کر یا اشارے سے کی جائے، نظریں جھکا کر سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو کرنے کی عادت ڈالیے۔ قربان جائیے ہمارے امیر اہل سنت پر، وہ سنتیں کہ جو آج جن پر عمل کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، ان سنتوں کو زندہ کر دیا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت کریمہ ہے کہ جب آپ کسی سے گفتگو فرماتے، جب آپ کسی سے محو گفتگو ہوتے تو سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں گاڑے بغیر آپ گفتگو فرماتے تھے، آپ کی نگاہیں وہ سامنے والے کے چہرے پر نہیں ہوتی تھیں اور آپ اس شخص سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، کلام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فضول بات منہ سے نکلنے پر نادم ہو کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ یہ چیزیں ہم اپنے اندر رائج کریں گے تو انشاءاللہ دن بڑا پرسکون گزرے گا، دقت اور سوز بھرا دن گزرے گا، اور دل نرم محسوس ہمیں ہوگا کہ ہمارا دل نرم ہو رہا ہے، ہمارا دل جو سخت ہو چکا ہے، نیکی کی بات اس پر اثر نہیں کرتی، عبادت کی طرف یہ رغبت نہیں کرتا، تو جب ان باتوں کی طرف ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے دن کو اچھے انداز سے بھی گزار رہے ہیں، اور یوں ہم اپنے دل میں رقت اور سوز کو بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اخلاقی نکھار کے لیے ہم اپنے روزمرہ زندگی میں کیا چیز نافذ کریں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ قہقہا لگانے سے اجتناب کیا جائے، آپ جناب اور جی کہنے کی عادت ڈالنے اور بات سمجھ میں آنے کے باوجود سوالیہ انداز میں ہیں یا کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہماری گفتگو میں یہ شامل ہوتا ہے کہ بات سمجھ آنے کے باوجود بھی ہم سامنے والے کو گویا اس کو دوبارہ بات کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اس کے سوال کو دہرانے کے لیے ہماری عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، کہیں آپ نے کیا کہا، دوبارہ کہیے گا، اور اسی طرح کیا، اس طرح سوالی انداز میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس عادت کو بھی ہمیں اپنا نکالنا ہے انشاءاللہ، نکالیں گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ دوسرے کی بات اطمینان سے سننے کی بجائے اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کرنے، کسی کا مذاق اڑانے، تہمت لگانے یا نام بگاڑنے، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال کرنے، ایسے فضول سوال کرنے سے بچنے جس سے مسلمان عموماً جھوٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا بلا ضرورت یوں پوچھنا، بھائی ہمارا کھانا کیسا لگا، یا فون پر بلا حاجت پوچھنا، اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں پر ہیں، وغیرہ۔ عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی تائید دل نہ کرے بولنے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے کی عادت نکالنے، سلام کا جواب اور چھینکنے والا الحمدللہ عز و جل کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ اتنی آواز سے کہنا کہ وہ سن لے۔ آئندہ کی ہر جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عز و جل مزاج پرسی پر شکوہ کرنے کی بجائے، یعنی کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو اب اس پر شکوہ کرنے کی بجائے کہ بھائی بہت مشکل سے دن گزر رہے ہیں، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیمار ہوں، اس کی بجائے الحمدللہ علی کل حال یہ کہنے، کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہنے، اور گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کرنے کی عادت بنانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو اسلامی بھائی ہیں جو سن رہے ہیں مدنی چینل پر ہمارے اس سلسلے کو، وہ مدرسۃ المدینہ بالیغان میں روزانہ حاضری کی ترکیب بنائیں، اور جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں اسلامی بھائیوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا ہے، وہیں کثیر تعداد میں اسلامی بہنیں بھی اس مدنی ماحول کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ الحمدللہ اسلامی بہنوں کے بھی مدرسۃ المدینہ برائے بالغات یہ روزانہ لگائے جاتے ہیں، تو اسلامی بہنیں ان مدرسوں میں اپنے حاضری کی ترکیب فرمائیں، اور جس ان مدرسوں میں اسلامی بھائیوں کو درست مخارج کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی صورتیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، نماز میں پڑھنا ہوتی ہیں، تو وہ ان میں سے کچھ صورتیں بھی زبانی یاد کروائی جاتی ہیں،
تو یوں نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم ضرور مدرسۃ المدینہ میں بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ عز و جل. یوں انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں ہم روزانہ شرکت کریں گے، روزانہ حاضری دیں گے، تو اللہ نے چاہا تو ایک بار مکمل قرآن پاک ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن پاک یہ پڑھنے کی سعادت پا لیتا ہے. کیسا خوش نصیب ہے وہ شخص. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مدرسے میں نماز کے اذکار جن میں اذان، اس کے بعد کی دعا، اقامت، سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں، دعائے قنوت، التحیات، درود ابراہیم اور کوئی ایک عربی دعا، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل اور بالغ، نابالغ اور نابالغہ کے جنازے کی دعائیں، تلبیہ اور دیگر دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں. کیسا خوش نصیب ہے جو مدرسے میں حاضری کی سعادت پاتا ہے. تو آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ مدرسۃ المدینہ میں حاضری دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، نیکی کی دعوت اسلامی کی اصطلاحات کے استعمال کے ساتھ تلفظ کی درستی کے لیے بھی کوششیں اپنے دن کے معمولات میں شامل کر لیجیے، اور یہ بھی اپنے دن کے معمولات میں شامل کر لیجئے کہ روزانہ انشاءاللہ 2 درس دوں گا یا سنوں گا انشاءاللہ. قبلہ سمت رخ رکھنے کی نیت سے پردے کے اہتمام کے ساتھ درس میں شرکت کی جائے. جتنی دیر ممکن ہو 2 زانو سر جھکا کر درس میں شرکت. ہمیشہ درس و بیان میں اسی طرح بیٹھنے کی کوشش ہو جائے تو مدینہ، اور دوسروں کو بھی اس کی درخواست کی جائے مگر اصرار نہ کیا جائے. روزانہ 12 منٹ کسی سنی عالم کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے. نماز کے احکام سے وضو، غسل اور نماز سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ حسام الحرمین مع تمہید الایمان، مدنی گلدستے سے بہار شریعت کے مضامین، 4 صفحات فیضان سنت اور منہاج العابدین کے ابواب، اور انشاءاللہ عز و جل کم از کم ہر سال تمام رسائل اور تمام مدنی پھولوں کے پمفلٹ کے مطالعے کی نیت کر لی جائے. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو دن کے آغاز میں ہم اپنے جدول کو اس طرح بنا لیں جس میں ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے گا، بہت ساری نیکیاں ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بہت سارے گناہوں میں بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس میں سے جو ہو سکے اس کو کر لیا جائے اور باقی اچھے کاموں کی نیتیں کر لی جائیں. اسی طرح نماز مغرب کے بعد اوابین ادا کی جائے، سورہ یاسین شریف، سورہ ملک کی تلاوت کی جائے. جب بھی کھانا کھائیں سنت کے مطابق کھانا کھائیں. زہ نصیب کے مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر، اور اسلامی بہنیں یہ بھی نیت کریں کہ اپنے محارم کو مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائیں گی. اسی طرح مدنی انعامات کے رسالے پر عمل کے لیے بھی دوسروں کو ترغیب دلائیں گے. یہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے وہ خوش نصیب کو جو اس طرح اپنے دن کو گزارے گا یا اس طرح دن کو گزارنے کی کوشش کرے گا تو وہ بہت ساری نیکیاں اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ تاجر گھاٹے میں رہتا ہے کہ جو روزانہ اپنے نفع اور اپنے نقصان اور آمدنی کا حساب نہیں کرتا. تو ہم گھاٹے میں رہنے والے تاجر نہیں بنیں گے، ہم تو نفع پانے والے تاجر بنیں گے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے جو ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی ملتا ہے، جن کے فیضان صحابہ میں آج جن کے مدنی پھول کی روشنی میں ہم یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، تو ان کی سیرت میں بھی ہمیں اس طرح کا ایک انداز ملتا ہے. آئیے وہ بھی سنتے ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رجسٹر تھا جس میں وہ اپنے ہفتہ وار اعمال لکھا کرتے تھے. جب جمعہ کا دن آتا تو وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم بھی اپنے آپ کو تنہائی میں خود احتسابی کی عدالت میں کھڑا کر دیں اور روزانہ فکر مدینہ کرنے کی عادت بنا لیں. وقت مقرر کر کے روزانہ مدنی انعامات کے رسالے کے مطابق اپنی زندگی میں کہاں تک ہم نے عمل کیا،
کتنی نیکیاں ہم نے کی اور کن گناہوں سے ہم بچ پائے، یہ مدنی انعامات میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو یوں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اپنے دن کو نیکیوں میں گزارنے والے بن جائیں گے، اپنے اوقات کی قدر کرنے والے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جو قومیں وقت کی قدردانی جانتی ہیں وہ کیا نہیں کر سکتی، وہ صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر سکتی ہیں، وہ فضاؤں کو تابع کر سکتی ہیں، وہ عناصر کو مسخر کر سکتی ہیں، وہ پہاڑوں کے جگر پاش کر سکتی ہیں، وہ ستاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہیں، وہ زمانے کی زمام قیادت سنبھال سکتی ہیں۔ لیکن جو قومیں وقت کو ضائع کر دیتی ہیں وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اسی درس کو، اسی مدنی پھول کو ہمارے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی مضبوطی کے ساتھ تھاما، اور اسی مدنی پھول کو آپ نے عام کیا کہ ہم سب اپنے وقت کے قدردان بن جائیں، اپنے وقت کو نیکیوں میں بسر کرنے والے بن جائیں۔ ورنہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ وقت جو ہے، یہ اگر اس کی ہم نے قدردانی نہیں کی تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والے حالات کی تیاری کرے۔ ایک اور جگہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تندرستی اور فراغت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تندرستی اور فراغت، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ان نعمتوں کی صحیح قدردانی نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین نے قلیل عمریں ہونے کے باوجود بہت سارا کام کیا۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ وہ وقت کے قدردان تھے، وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ ہمارے امیر اہل سنت بھی اپنا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے، فضول نہیں گزارتے، یا تو اوراد و وظائف میں اپنے لمحات کو گزارتے ہیں، یا نیکی کی دعوت میں اپنے لمحات کو گزارتے ہیں، یا تصنیف و تالیف میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی سبب تھا کہ تھوڑی عمریں ہونے کے باوجود بعض تو ایسے بزرگان دین تھے کہ جنہوں نے اپنی تھوڑی عمروں کے باوجود جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو بتایا کہ میں نے اپنی اس زندگی میں 7000 مرتبہ پورا قرآن پاک ختم کیا ہے۔ تو اب ان کے اوقات میں کیسے برکت آ گئی؟ ان کے اوقات میں برکت بھی آئے اور یہ وقت کے قدردان بھی تھے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آئیے آج سے ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت کی قدردانی کریں گے، اپنے وقت کو فضول ضائع نہیں کریں گے، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آج کے کام کو آج ہی نمٹا لیں گے اور اچھے اچھے کاموں کی طرف اپنے آپ کو مشغول کر دیں گے۔ آئیے ہم ایک کام کو اپنے ذمہ لازم کرتے ہیں، روزانہ 4 صفحات فیضان سنت یہ پڑھنے کی ہم سب نیت کر لیں کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ علم دین حاصل کرنے کا بہت ہی سنہرا موقع ہے، یعنی بہت ہی اچھا انداز ہے کہ ہم روزانہ 4 صفحات پڑھیں گے۔ اس میں وقت کتنا لگ جائے گا؟ اس میں بہت تھوڑا وقت ہمارا صرف ہوگا۔ اور یوں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر اس وقت کی ہم نے قدردانی کر لی اور روزانہ 4 صفحات فیضان سنت کے پڑھنے والے بن گئے تو انشاءاللہ 30 دن میں 120 صفحات ہمارے ہو جائیں گے۔ علم دین کا کثیر خزانہ ہمارے حصے آئے گا، مطالعے کا شوق بڑھے گا، علم دین حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو بتا دوں کہ 12 ماہ میں 1460 کے لگ بھگ صفحات آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ اس کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن بہت سارا علم دین حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے سن رہے تھے اور آپ کے اس عطا کیے ہوئے مدنی پھول کے بارے میں سن رہے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمل میں قوت اور پختگی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ تم آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا کام کرو اور کون سا نہ کرو،
اور یوں بہت سارے کام رہ جائیں گے۔ اگر تمہیں دو کاموں میں اختیار دیا جائے جن میں سے ایک کام دنیا کا ہو دوسرا آخرت کا، تو آخرت والے کام کو دنیا والے کام پر ترجیح دو، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت یہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ عز و جل سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اللہ کی کتاب سیکھتے رہو، قرآن پاک سیکھتے رہو، کیونکہ اس میں علوم کے چشمے اور دلوں کی بہار ہے، یعنی قرآن سے دل کو راحت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مدنی پھول کی گہرائی کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمیں وقت کی ایسی قدردانی نصیب فرمائے کہ ہم اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں اور اس کی بندگی میں اور اس کے ذکر میں مصروف رکھنے والے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔